میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک اعلیٰ سپہ سالار کی حیثیت سے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں مسلح افواج اور جمہوری قوتوں کا اعتماد اور حوصلہ بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں امن اور ترقی کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسما چودھری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو مختصر ترین تقریر تھی 3 منٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن تو دی، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں اور جمہوریت کے لیے وہ ضروری ہیں، کچھ ایسا ان کی تقریر سے ہمیں لگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن تو دے دی گئی، بہت سارے اس میں معاملات تھے، بہت سارے محرکات تھے، کیا یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ اور جو ہنگامی حالات میں ایک تقریر کی گئی اور پرائم منسٹر جس بوکھلائے ہوئے انداز سے ایک پڑھی جو لکھی ہوئی تقریر تھی اس کو بار بار دیکھ کر وہ پڑھ رہے تھے اور زبانی انہوں نے کوئی الفاظ اس میں ایڈ نہیں کیے، تو یہ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اور ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جو ایکسٹینشن دے دی گئی 3 سال کے لیے، تو کیا اب جمہوریت کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کیا ان کے ہونے سے یا ان کے نہ ہونے سے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں جا سکتی تھی؟ بہت سارے اہم معاملات ہیں جس پہ اس وقت ڈیبیٹ بھی جاری ہے، انہی پوائنٹس کو بھی ہم کچھ کنٹینیو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے جو پرائم منسٹر نے ایک بار پھر جمہوریت کے لیے ان کو اپنی تقریر میں 3 بار ان کی خدمات اور جمہوریت کے حوالے سے ذکر کیا، ایک ساؤنڈ بائٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے کیا یہ انتظامی مسئلہ تھا یا سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ اپنی عسکری قائدانہ صلاحیت اور جمہوریت پسندی کے باعث قومی اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی احترام اور تحسین کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لہٰذا ملک کے بہترین مفاد میں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جنرل کیانی کو موجودہ پالیسی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کی مشاورت کے بعد 29 نومبر 2010 سے 3 سال کی مدت کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کو آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تو اس پہ میں آپ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا پرائم منسٹر پہلے جمہوریت پسندی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جو ایکسٹینشن کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس پہ ڈیبیٹ مزید نہیں کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، صدر ہیں عوامی مسلم لیگ کے، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اطلاعات و نشریات اور ریلوے کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں کامران شفیع صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تینوں مہمان موجود ہیں۔ شیخ صاحب کی رائے لینے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک تو ان کی جمہوریت پسندی کا ذکر کیا، نوٹیفیکیشن تو بہرحال جاری ہو گیا، جنرل کیانی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اتنے جمہوریت پسند ہیں کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی اور کہا گیا کہ اب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا پاکستان میں۔ دیکھیں جی، ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اگر انتظامی مسئلہ ہوتا تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک چھوٹی بات ہے کہ ان کا لہجہ کیا تھا۔ میرے خیال میں تو آپ نے کہا کہ تقریر وہ دیکھ کے اٹک کے پڑھ رہے تھے، میرے خیال میں تقریر تو وہ جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ رہے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے ان کو کیوں ایکسٹینشن دی گئی۔ جب ایک ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن ہوتی ہے تو اس قسم کے گیم جو ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، اسپیشلی جب حکومت پہ امریکہ سے بھی بہت پریشر پڑ رہا تھا۔ جنرل صاحب چاہ رہے تھے اور امریکہ جو ہے جو کہ درمیان میں گارنٹر ہے، ایک طرف سے فوج کا اور دوسری طرف سے سیاسی حکومت کا، ان کی بھی اصرار تھا کہ ان کو جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی جائے۔ تو اس کو اتنے بڑھا چڑھا اتنا ڈرامیٹکلی بتانے کا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں بتانا کہ دیکھو ایک یہ پوری ملک کی ایک جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ بھئی ایک شاید کوئی سودا بازی ہو گئی ہے، کہ مجھے کچھ تھوڑی سی این آر او کی ایکسٹینشن سی لگتی ہے۔ اچھا رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی فائدہ دینے کی ایک کوشش کریں گے، دوبارہ سے کل کو کوئی ان پہ مشکلات اس میں نہیں، یہ ایک سگنلنگ ہے نا، سگنلنگ ہے کہ دیکھیں ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اور یہ گارنٹی دیں گے، درمیان میں جو انریٹن کوئی معاہدہ ہے جو کہ ایک این آر او کی صورت میں تھا،
तो ठीक है, वो एक शख्स परवेज मुशर्रफ, लेकिन उसके साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं और उससे पहले भी फौज की इंतजामिया का कियानी साहब हिस्सा थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंजर आम पे क्या क्या नहीं आई, हमें क्या मालूम। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल जो है हो सकता है कि वो लगता तो यही है कि एक सिग्नल नवाज शरीफ और PMLN की तरफ भी है कि अगर आप समझते हैं कि आप अपनी उड़ान उड़ सकते हैं तो ये हमारे जो मामलात हैं फौज के और हमारे वो बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, तो नवाज शरीफ आप कह रहे हैं कि आइसोलेशन के शिकार नजर आएंगे, क्योंकि अभी मैंने आइसोलेशन का लफ्ज नहीं लेकिन किया, लगता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अभी PMLN की जानिब से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आया, उनसे राब्ता भी किया गया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मियां साहब खुद अपने मौक़िफ़ का ऐलान करेंगे। कामरान शफी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जनरल कियानी के हवाले से कहा जा रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा जमहूरियत पसंद है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी वो हमेशा रिकग्नाइज हैं कि उन्होंने कोई कभी आके मुदाखलत नहीं की, और अगर की भी तो महदूद मुदाखलत की। आपने देखा होगा NRO के हवाले से, या फिर कैरी लूगर बिल के हवाले से अगर हम देखते हैं, चीफ जस्टिस की बहाली के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो ये एक टेस्टेड केस था जनरल कियानी का कि वो उनको, अगर उनके होते हुए जमहूरियत को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ना कैरी लूगर बिल के टाइम में इनकी महदूद थी सियासत फौजी जर्नलों की, ना ही उसके बाद जो 15-20 दिन पहले एक और को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आई कि जी सारे को कमांडर चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू करें। ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, ये फौज है। फौज में एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में एक सबसे जो सीनियर जर्नल होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम कहते हैं उसे, उसके नीचे और जर्नल होते हैं, वो सारे ट्रेंड होते हैं कि अल्लाह ना करे जो इनकम्बेंट है उसे कुछ हो जाए, अल्लाह उनकी लाख साल जिंदगी करे, वो बात नहीं है। रिटायर्ड लोग अपने टाइम में होते हैं, अपने टाइम में वो जाते हैं, जो जूनियर्स हैं उनको मौका मिलता है कि वो ऊपर आए, उनके जूनियर्स जो उनको मौका मिलता है ये नीचे जाके एक जैसे पौधा एक होता है उसके नीचे रूट्स जो उसके जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक्सटेंशन 6 महीने 8 महीने की बंदा सोच सकता है, पर 3 साल के लिए एक दफा दे देनी 3 साल। मेरा तो सवाल ये है कि ये आयशा सिद्दीका साहब ने कहा कि अमेरिकन भी चाह रहे थे, अमेरिकन अगर चाह भी रहे थे तो इस गवर्नमेंट को क्यों ये गवर्नमेंट अपने पांव में खड़े हो